بعد 10ویں رکوع کی پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن ہرگز نہیں تنال پہنچ سکتے البر نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا تم خرچ کرو مما تحبون جسے تم پسند کرتے ہو، وما تنفقوا اور جو کچھ تنفقوا جو تم خرچ کرو من شیء کسی چیز کی، جو بھی چیز تم خرچ کرو، فإن اللہ بہ علیم بس بے شک اللہ جل شانہ کی ذات اس کے ساتھ باخبر ہے، جاننے والی ہے۔ محترم سامعین، اکثر بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے اسلاف کا کہ ان کی جو محبوب چیز ہوتی تھی وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے تھے۔ لوگ انہیں سمجھاتے کہ کہتے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کی ضرورت اس چیز کی ہے آپ یہ چیز صدقہ کر رہے ہیں۔ جیسے آج کل ایک رواج بنا ہوا ہے کہ جی اتنے لوگوں کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں۔ آج کا سیزن ہے، لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جی آپ حاجی کیوں کر رہے ہیں، آپ کو تو قربان ہے، یہ لوگوں کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا ہے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ تو محترم سامعین، ہر عبادت کا اپنا اجر ہے، اپنا اس کا ثواب ہے، اپنا اس کا حق ہے، اپنا اس کا جو ہے وہ حساب کتاب ہے۔ اب حاجی جس بندے کے اوپر اتنا مال ہو گیا کہ جس سے وہ خود بھی جا سکے اور پیچھے اس کے جو بچے ہیں ان کا بھی جو زیر کفالت اس کے ان کا اہتمام ہو سکے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ آج فرض ہوا یا ماضی میں کسی کے اوپر 10 سال پہلے حج فرض ہو چکا ہے، اب اس نے فرض ادا کرنا ہے۔ بھلے آج مہنگائی ہو گئی ہے، آج وہ ادا نہیں کر سکتا جس کو کل فرض تھا، تو لہذا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں اس دنوں کے اندر جس کے اوپر آج سے 10 سال پہلے حج فرض تھا، جب 2.5-3 لاکھ روپیہ لگتا تھا، آج وہی 8.5 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے۔ تو اس بندے نے نہیں کیا، آج اس کے پاس ممکن ہے کہ یہ سہولت نہ ہو، اتنے پیسے موجود ہوں، لیکن اس کے اوپر فرض ہے، وہ جب تک ادا نہیں کرے گا گناہ گار ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ قربانی ہے، یہ جو بھی جتنے بھی ہیں تو ہر ایک چیز کا الگ نماز الگ ہے، فجر کی الگ ہے، ظہر کی الگ ہے، صدقات الگ ہے، ان کا اپنا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے نیکی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو، نیکی کو نہیں پا سکتے ہو یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ اب کوشش یہ کرنی چاہیے، اس سے اللہ کے شان کو کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ دلوں سے دنیا کی محبت نکل کے اللہ کی محبت آ جائے، چیزوں کی محبت نکل کے دل سے اللہ کی محبت آ جائے۔ اب میں نے اللہ کے راستے کے اندر پیسے دینے ہیں، میں دیکھوں یہ پرانا نوٹ جو دکاندار کو دیتا ہوں وہ اس طریقے سے اللہ کے راستے کے اندر دے رہا ہوں، میرے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، میرے دل کے اندر اس چیز کی محبت ہے جو پیسہ ہے کہ نیا نوٹ اپنے پاس رکھ رہا ہوں، اللہ کی ویلیو دونوں کی برابر ہے، چاہے وہ 100 کا نوٹ پرانا ہے یا نیا ہے، اس کی چیز ایک ہی مالیت کی ملے گی۔ لیکن محبت یہ بتاتی ہے کہ نیا نوٹ کسی کو ہم دے رہے ہیں تو نکال کے نیا دیں گے۔ یہ دکاندار میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کو تھوڑا سا نوٹ پیچھے سے نکال کے دیتے ہیں کہ یہ اس کی قدر کر رہے ہیں، یہ بندہ بولے نہیں کہ ویسے بات کا اکرام کر رہے ہوتے ہیں کئی لوگ، تو کئی لوگ ایسا نہیں کو نکال کے وہ نوٹ جو پرانا وہ نکال کے دیتے ہیں کہ تاکہ یہ پیچھے جان چھوٹ جائے، باقی میں میرے بات پر نہیں، محبت ہے مال کی۔ تو اس کو اللہ کریم ختم کر رہے ہیں کہ جو تمہاری محبوب چیز ہے، جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے، اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ اس کو جب خرچ کرو گے جو چیز بھی اللہ کے راستے کے اندر، فإن اللہ یہ اللہ کو معلوم ہے اور کس لیے خرچ کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر کتنی محبت ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں یہ میری محبوب چیز تھی اس لیے میں اس کو خرچ کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کریم کا اپنا یہ ٹائم قیمتی ہے، اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے، جو جو چیزیں قیمتی ہیں ان کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کل الطعام ہر کھانے والی چیز کان حلا حلال تھی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی۔ اللہ کریم نے ساری چیزوں کو جو حلال ہیں ان کو حلال کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، الا ما حرم بنی اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جو بنی اسرائیل نے حرام قرار دے دی اپنے اوپر خود، علی نفسہ خود اپنے اوپر حرام قرار دے دی، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نزول سے پہلے، تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اس کے 500 سال بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو تورات 500 سال بعد اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بنی اسرائیل کے اندر ان لوگوں کو جو چیز بھلی لگی کہ جس کو انہوں نے کہا کہ اس کی ہم نہیں کرتے جیسے اونٹ ہے، ان کے ابو انہوں نے خود حرام کیا ہوا تھا، حالانکہ حرام نہیں تھا ان پر، تو ایسی چیزیں تھی کہ انہیں حرام کرا دے دی، جیسے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے متعلق کہہ دیا بڑے متحرہ کی کسی آیت کے اوپر، تو اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ یا
ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. اے میرا محبوب آپ ان چیزوں کو جو اللہ نے آپ کے اوپر حلال قرار دی ہیں ان کو مرضات ازواجک اپنی بیویوں کی رضا کی خاطر حرام کیوں قرار دے رہے ہیں؟ دیکھو تو ہر موت کو حرام قرار دے رہے ہیں. تو یہاں بھی بنی اسرائیل نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا. پھر جب تورات آئی تو پھر ان کی پر واضح ہوئی. فرمایا جا رہا ہے کہ کل فاتو کہہ دیجیے کہ لے آؤ تورات کو لے آؤ فتلوها اس کی تلاوت کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. تو تورات کو لے آؤ. تورات کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے؟ تورات اصل تورات لے کر آؤ اس کو پڑھو. اس کے اندر یہ سارے عقائد تمہارے اوپر کھل جائیں گے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارے افطرا جس شخص نے کھڑا افطرا کیا نئی بات کو بنائی اللہ کے اوپر الکذب من بعد اس کے بعد جو اللہ کی اور کسی نے جھوٹ کر دیا فاولئک هم الظالمون یہی لوگ ہیں کہ جو ناانصاف ہیں. یعنی بات ہے نہیں اور وہ گھر کے اللہ کی طرف منسوخ کر دے کہ اللہ کا ہی حکم ہے. یہ کوئی آج کے اس دور کے اندر جو یہود کے علماء تھے یا پہلے انہوں نے یہ کام کیا. آج کے دور کے اندر جو بندہ اگر ایسی بات کرتا ہے اللہ کی طرف یا اللہ کے محبوب کی طرف مبعوث کرتا ہے یہاں جی اللہ کے محبوب کا یہ فرمان ہے ایسا کر دو جی اللہ کا یہ فرمان ہے جی ایسا کر دو. اگر نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تباہی بربادی کا بتایا کہ جو میری طرف جھوٹی بات منسوخ کرے گا وہ تباہ برباد ہوا. آپ علیہ السلام نے اس متعلق فرمایا تو یہ تباہ مقعد من النار اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو اسی طریقے سے اللہ کے اوپر ان لوگوں نے بھی کیا تباہ برباد ہوا. آج بھی جو لوگ ایسا کریں گے تو ان کے لیے بھی ویسا ہی ہے. اور آج بھی کچھ لوگ ایسا کر دیتے ہیں وہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو حدیث پاک صحیح طریقے سے نہیں آتی آج سے مبارکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ نہ کرے. علماء نے اتنا خیال کیا ہے محدثین نے حدیث بیان کرنے والوں نے وہ جب حدیث بیان کرتے تھے حدیث بیان کرنے والے کہتے او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا پھر کہتے تھے او کما یا جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے تھے. تو ہمیں بھی جو حدیث مبارکہ بیان کریں اس چیز کا خیال کریں کہ نہیں ایسی نہ ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات مبعوث کر دیں جو آپ علیہ السلام نے نہ کہی ہو. اس سے بچنا نہیں. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ کرے جھوٹی بات بیان کرے. فرمایا کہ یہی لوگ ظالم ہیں ناانصاف ہیں. پھر فرمایا قل صدق اللہ کہہ دیجیے کہ اللہ سچا ہے اللہ کی بات سچ ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا پس اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی حنیفہ کو یکسو تھے. ملت کی کس کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے وہ کیا تھے؟ ابراہیم علیہ السلام حنیفہ تھے یکسو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کی روٹی فرما بردار تھے. ان کے اندر یہ باتیں دوسری نہیں پائی جاتی تھی. ایک بات نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے. پیچھے گزر چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. وہاں بھی گزرا یہاں بھی اللہ فرمایا پہلے ہی فرمایا کہ ملت ابراہیم حنیفہ یکسو ہو کر پھر فرمایا وما کان من المشرکین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر اب تینوں کی نفی ہو گئی. یہود جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے نصارہ دعویٰ کرتے ہیں ماننے والے اور اہلیان مکہ کہا کرتے ہیں مشرکین مکہ کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرا محبوب بتا دیں صدق اللہ نے سچ فرمایا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم کہ تم ملت کی اتباع کرو ابراہیم کی ہے وہ یسوع تھے یعنی وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. وما کان من المشرکین اور نہ ہی تیسرا گروہ جو مشرکین کے اس میں سے تھے. ان اول بیت بے شک پہلا گھر وضع للناس جو بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے للذی ببکہ وہ بکہ ہے. بکہ کا پرانا نام بکہ تھا. اس میں تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ کے اندر بنایا گیا ہے. ببکہ مبارکاً وہ برکتوں والا ہے وہ ہدیٰ اور ہدایت رہنمائی للعالمین تمام جہان والوں کے لیے. یعنی وہاں سے ہدایت رہنمائی کا چشمہ پھوٹا جو پوری دنیا کے لیے وہ ہدایت رہنمائی بنا. تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ہدیٰ اور وہ ہدایت ہے رہنمائی للعالمین تمام جہان والوں کے لیے. فی آیات اس کے اندر نشانیاں ہیں بینات واضح اور مقام ابراہیم کی ایک وہاں پہ نشانی ہے کہ مقام ابراہیم کے طریقے سے اللہ کریم نے ایک پتھر بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اس پتھر کے اوپر جب وہ پتھر اوپر لگانے لگے تو اوپر ہو جاتا جب نیچے سے کچھ نشانی ہوتی تو نیچے ہو جاتا. یعنی آج کل جو پیچھے ہے وہاں سے جب سیلاب آیا اس کے بعد پہلے یہ بالکل دیوار کے ساتھ تھا. پھر بعد میں جب طوفان آیا سیلاب آیا پیچھے ہٹا گیا تھا پیچھے وہاں پہ اس جگہ کے اوپر جو پہنچا ہے اس وجہ سے وہاں آیا انہوں نے وہاں ہی نصب کر دیا اس جگہ کے اوپر. تو پہلے یہ اوپر تھا پھر لوگ جو ہے اس کے اوپر اپنا تبرک کے لیے لگے رہتے تھے کرتے تھے. تو پھر گورنمنٹ نے اس کو کر دیا کہ تاکہ اس کو ختم ہی نہ کر دیں لوگ
مانا فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی داخل ہوا اس کے اندر، ومن جو شخص بھی دخلہ جس داخل ہو گیا اس کے اندر، کان آمنا وہ امن والا ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی وہاں خیال کیا جاتا تھا اور بعد میں بھی اکثریت طور پر خیال کیا گیا، سوائے ایک دو مقامات کے اوپر کے موقعوں کے اوپر کے نہیں خیال کیا گیا، اس وقت اس کے اندر ضرور کیا گیا۔ باقی جو بندہ بھی جتنا بڑے سے بڑا کسی کا قاتل بھی وہاں داخل ہو جاتا تھا اس کو وہاں امن مل جاتا، چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور یہ چیز دیکھی کہ یہ کبھی بھی جو چوری بات کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی جیب کاٹ رہا ہوتا ہے، بہت سارے ایسے کام کر رہا ہے، اس کی وہاں سے آرام سے پکڑتے ہیں، پکڑ کے اٹھا کے بیٹھ لے آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ حساب کتاب اس کو گزارنے دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وَلِلَّهِ اللہ کے لیے ہے، الناس لوگوں کے اوپر حج البیت، اس کے گھر کا حج کرنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا، من استطاع جو شخص بھی استطاعت رکھتا ہے نہیں سبیلا اس کے راستے کی۔ اب یہاں پہ حج کے متعلق دو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک پہلی بیان کی جا رہی ہے حج کس کے لیے ہوگا؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اگر اس کے اندر کوئی اور مقصود آ گیا تو پھر حج نہیں ہے، ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، دیگر چیزیں۔ پھر فرمایا کہ جس بندے کو حج فرض ہے، ہر اس بندے کو حج فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اب راستے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے بعد اتنا پیسہ موجود ہے اور اس کے اندر حج کے دنوں کے اندر حساب کیا جائے گا۔ حج کے دنوں کے اندر کیا حساب کیا جائے گا کہ میں نے کتنا لوگوں کو ادھار دیا ہوا ہے، کتنا میرے پاس موجود ہے، کتنے میں نے شیئر خریدے ہوئے ہیں، کتنے میں نے تجارت کے لیے پلاٹ رکھے ہوئے ہیں، کتنی چیزیں یعنی جو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں ان کا حساب کیا جائے گا کہ اگر ان دنوں کے اندر بھلے میں مکان کے لیے رکھی، مکان بنایا نہیں ہے، حج کے دن ہے، بچی کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس کا سامان لیا نہیں ہے، اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، حج کے دن ہے، ان دنوں کے اندر میرے پاس جتنا مال موجود ہے، جیسے قربانی کے لیے حساب یہ ہے کہ پورا سال کا ہونا، زکات کے لیے سال کا ہونا ضروری ہے نا، قربانی کے لیے سال کا ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے دنوں کے اندر جو صاحب نصاب بندہ بن سکتا ہے، اتنا کسی کے پاس مال آ جاتا ہے اس دن کے اندر تو صاحب نصاب بن گیا، قربانی کر لی۔ ایسی حج کے دنوں کے اندر اگر کسی کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ وہ وہاں تک جا سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، وہاں کا اس کا کھانا پینا، پیچھے بیوی بچے جتنے اس کے زیر کفالت اس کے پاس موجود ہے، اس کی تو حج فرض ہو گیا۔ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بڑا ایک نازک مسئلہ ہے، اس کے متعلق ہم غور نہیں کرتے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کے اوپر فرض ہو جاتا ہے اور ہم جو ہے جا کے عمرے کر رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عمرے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی ایک شبہ ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص بھی استطاعت رکھتا ہے نہیں اس کی طرف سبیلا، اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اب جو بندہ عمرے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ تو موجود ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا اس کے اندر بچت ہے کہ ان دنوں کے اندر اتنا نہیں ہوتا، ان دنوں کے اندر اتنا ہوتا ہے، اس میں کم خرچہ ہوتا ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ پہلے اپنے اوپر حج فرض کر کے حج کو ادا کریں، یہ نہ ہو کہ بعد میں بڑھاپے کے اندر آگے پیچھے حج فرض ہو جائے اور ہم نہ کر سکیں، قیامت والے دن پوچھا جائے۔ ایک بات اب آگے جو اللہ تعالیٰ شان فرما رہا ہے، بڑی عجیب بات اور بڑی سخت فرما رہا ہے، ومن کفر، جس شخص نے انکار کیا، کفر کا معنی انکار کرنا، جس شخص نے انکار کیا، فإن اللہ، بے شک اللہ جل شانہ غنی بے پرواہ ہے العالمین، تمام جہان والوں سے۔ یعنی جس بندے نے حج نہ کیا، عملی طور پہ اس کا انکار کر دیا، اس کے پاس استطاعت ہے اور اس کے باوجود حج پہ نہیں جاتا، تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ومن کفر، جس شخص نے انکار کیا وہ اس سے اللہ بے پرواہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو بڑی اس کے مطابق جو سخت وعیدیں آئی ہیں، لہٰذا جو بندہ بھی استطاعت رکھتا ہے یا استطاعت تھی وہ کوشش کرے اور بعد میں اس کو وصیت کر کے جانی چاہیے، جس کے اوپر حج فرض تھا نہیں کر سکا کسی سے کرائے، کسی وجہ سے نہیں جا سکتا، وہ رکاوٹیں الگ ہیں، وہ جب تک ان کی حضور جیسے مسائل ہیں اور مرضی ہوتی ہے یا کوئی قانونی رکاوٹ آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد باقی سب موجود ہیں، کسی اور کو بھیجے اس کا کرے۔ پھر فرمایا قل اے محبوب آپ کہہ دیجیے یا اہل کتاب، اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا تم اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے علی ما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تمہاری کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی تشریف لائیں گے، یہ بات ساری باتیں، اس کے باوجود تم انکار کر رہے ہو، لما تکفرون بآیات اللہ، ان آیات کا تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ اللہ اس کی پر گواہ ہے، اللہ ہی نے تمہیں دی تھی۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ قل یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، جب بھی
لیے اہل کتاب کہا جاتا ہے، یہود و نصارہ دونوں کو مراد ہوتے ہیں۔ اے میرا محبوبہ کہہ دیجیے، اے اہل کتاب لما تصدون، کیوں تم روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن تبغونہا عوجا، جو شخص ایمان لایا، اچھا تبغونہا عوجا، اور تم تلاش کرتے ہو ٹیڑھا، کجی تلاش کرتے ہو، وجہ کجی اس کے اندر تلاش کرتے ہو ان شخصوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں تاکہ وہ اسے پھسل جائیں۔ فرمایا وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو، تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ جان بوجھ کی چیزیں اس کے اندر نکالتے ہو تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں یہ ساری صفات وہی پائی جا رہی ہیں کہ جو جن تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ ایسے نبی ہوں گے، ایسے مقام بھی پڑھائیں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی، وہ تم خود پڑھ رہے ہو، تم شہداء، اس کے اندر تم گواہ ہو، پھر لوگوں کو پھسلانے کے لیے بتلانے کے لیے تم کیوں ایسا تبغون عوجا، کیوں ایسا کرتے ہو؟ فرمایا اللہ فرمانے کہ اللہ بغافل، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہیں اللہ بے خبر ہے، اللہ کو معلوم، اور اللہ کی ذات تم سے ضرور تمہاری ان باتوں کا حساب لے گی۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم اطاعت کرو فریقا من الذین، ایک گروہ کی، اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے اگر کسی گروہ کی تم اتباع کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کی مان کے چلو گے، ان کا کہنا مانو گے، ان کو اپنا خیر خواہ سمجھو گے، فرمایا جا رہا ہے کہ یردوکم، وہ تمہیں لوٹا دیں گے بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد تمہیں لوٹا دیں گے کس کی طرف؟ کافرین، کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ یہ اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 100 ہے سورہ آل عمران، اس کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے فریقاً جماعت کی، من الذین، ان میں سے جو اہل کتاب ہیں، یردوکم، وہ تمہیں لوٹا دیں گے بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد کس کی طرف؟ کافرین۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کافر ہمیں کوئی چیز دے رہا ہے، کچھ کر رہا ہے تو ہمارا خیر خواہ ہے، وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے بھی اس کے ڈھیر سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے اپنے جو اللہ نے دے رکھا ہے اس کی قدر تناب کرنی چاہیے۔ وکیف تکفرون، اور کیسے تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، وانتم تتلا، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو، تلاوت کی جاتی ہے علیکم، تمہارے اوپر، تتلا، تلاوت کی جاتی ہے علیکم، تمہارے اوپر، آیات اللہ، اللہ کی آیات کی، وفیکم رسول، اور تمہارے اندر رسول ہیں۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ کیسے تم انکار کرو گے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے انکار کرو گے جب کہ تمہارے اندر قرآن موجود ہے، اس کی تم تلاوت کرتے ہو، تمہارے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور تمہارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو پھر تم کیوں اس طرف جاؤ گے، ان کی بات تم کیوں مانو گے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، آج کے دور کے اندر یہ کہا جائے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام تمہارے پاس موجود ہیں، پھر تم کیوں یہود و نصارہ کی طرف جا رہے ہو، ان کی باتیں کیوں مان رہے ہو؟ وَمَن يَعْتَصِم، اور جس شخص جس نے بھی پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ، باللہ، اللہ کے ساتھ چمڑ لیا، اللہ کو جس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، فقط ہدی، بس اس نے ہدایت پالی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی جانب۔ میری ہدایت کے رہنمائی اللہ ہی کے ساتھ جڑنے کے ساتھ، جو بندہ اللہ کے ساتھ مضبوط طریقے سے جڑ گیا، اللہ کے احکامات کے ساتھ جڑ گیا، اس نے صراط مستقیم پا لی۔ جس نے اس کو چھوڑ دیا تو پھسل گیا، وہاں سے گمراہ ہو گیا۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح